اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ حسب وعدہ قرآن پاک کی روشنی میں اور اسوائے حسنہ کی روشنی میں ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہمارے ہر روز کے جو دو معاملات ہیں، اس میں سے سب سے پہلا جو فرائض میں جو آتی ہیں وہ ہیں نمازیں، اور نمازیں 5 ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور میرے دوست مجھے اکثر پوچھ رہے ہیں اور پوچھا بھی ہے کہ یہ تہجد کے بارے میں، اور آج کل تو تراویح بھی شروع ہو گئی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام گناہ اس مہینے میں معاف فرمائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے روزوں کی، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور آپ کے اور میرے دیے کو، کہنے کو، سننے کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ موضوع ہے تہجد اور مقام محمود۔ تو یہ کیسے، کیا ہے اس کے لیے؟ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تہجد، ہمیں تو 5 نمازیں فرض ہیں، بالکل ٹھیک، کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ خاص رحمت کی کہ 50 نمازیں دے کے 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا، اور رسول پاک نے بتایا کہ یہ معراج المومنین ہیں، کہ 5 وقت لوگ دو جو نماز پڑھتے ہیں ان کو ہر نماز میں معراج ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں۔ تو نماز تہجد کے لیے میں سیدھا آپ کو پہلے قرآن پاک پہ لیے چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سپارہ ہے جی 15، اور سورہ ہے بنی اسرائیل، اور آیت مبارکہ ہے جی 77 سے شروع ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری آیات پڑھنے والی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں، اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، وقرآن الفجر، اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اور بعض حصہ شب میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ تمہارے لیے زیادہ ثواب ہے، کار ثواب ہے، اور تہجد نفل ہے، تاکہ تمہیں مقام محمود تک پہنچایا کہ جائے، مقام محمود میں داخل فرمایا جائے۔ اور پھر آگے سارا وہ اسی میں تفصیل ہے۔ اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے آپ مجھے اچھی طرح داخل کیجیے، اور مکے سے اچھی طرح نکالیے، اور اپنے ہاں سے زور قوت کو میرا مددگار بنائیے، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے، اور ہم قرآن کے ذریعے
وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں، اور ظالموں کو حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو تو ماشاء اللہ 5 نمازیں دے دیں، 50 نمازوں کا ثواب دے دیا کہ آپ 5 پڑھیں اور 50 کا ثواب لے جائیں۔ اتنا تو کسی بینک میں بھی کبھی پروفٹ کا اناؤنس نہیں کیا کہ آپ 10 روپے ڈالیں تو اتنا آپ کو پروفٹ ملے گا، 50 کا پروفٹ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا بینک ہی ہے جو کیا جا رہا ہے، آپ انویسٹ کر کے تو دیکھیں۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے اوپر آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا اور ترجمہ بھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اسپیشلی کہ آپ رات کے پچھلے پہر اٹھا کریں اور اللہ کے حضور نماز تہجد ادا کریں۔ اب اس کے مختلف طریقے ہیں ادا کرنے کے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ کو مقام محمود تک پہنچایا جائے۔ مقام محمود کی جو ڈیفینیشن ہے علماء نے، مفسرین نے بہت ساری کی ہیں، لیکن میں تو صرف اس کی 2 لفظوں میں تفسیر کرتا ہوں کہ جس کا نام اللہ نے لے لیا، جس کو مقام اللہ نے بنا دیا، جس کو مقام اللہ نے دے دیا، اس کے لیول کا کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہ مقام کیا ہے؟ یہ اس کا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ ہم سب قیاس سرائیاں کرتے ہیں، مولانا حضرات نے، مفسروں نے اس میں اپنی اپنی باتیں کی ہیں کہ مقام محمود جنت کے وہاں ہے، جنت کے وہاں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مقام محمود وہ ہے کہ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کا نام زندہ و پائندہ ہے، ابد آباد تک رہے گا، تو ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذکار اسی طرح ہی چلتا رہے گا جس طرح دنیا کے بننے سے پہلے اور دنیا کے جانے کے بعد اور دنیا کے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں بھی اپنے ساتھ نام رکھا ہے۔ رب العالمین جب کہا ہے تو ساتھ رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر آئے گا، ان کے اس مقبول ترین، باعزت ترین، عظیم ترین ہستی، شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اذکار بھی ساتھ ہوگا۔ اور وہ مقام محمود کہاں ہے اور کیسا ہوگا، یہ صرف انہیں اللہ کو پتہ ہے، اور وہ رسول پاک کے لیے ہی تفویض کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا اعلیٰ مقام دینے کے لیے ایک خاص انعام دیا گیا ہے، جو دنیا جہان میں تمام عالموں میں تمام جتنے بھی بڑے پیغمبر، نبی، اولیاء جو بھی کو گزرے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، یہ مقام کسی کے لیے تفویض نہیں کیا اور نہ کبھی کہا گیا ہے، نہ کسی کو کہا گیا ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں، تو آپ کو یہ خاص تفویض ہوا، اور آپ دو کے یعنی 2 رکعت ایک دفعہ، پھر 2 رکعت، کبھی 4 رکعت پڑھ لی، کبھی 6 رکعت پڑھ لی، 2 کر کے۔ تو یہ تو آپ کی ہستی کے لیے، آپ جیسی عظیم شخصیت کے لیے تھا۔ وہ مقام محمود کیا ہے، اس کا اندازہ تو آپ کے رب العالمین کہہ کے، اور اس کے ساتھ جب رحمت للعالمین کہتے ہیں تو ہی آپ کا، صرف ہمارے پاس تو وہ پرامیٹرز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں آپ خیر سے فجر کو تو اب اٹھتے ہی ہوں گے، اور رمضان میں تو خاص طور پہ، تو چند منٹ پہلے، کچھ دیر پہلے اٹھ جایا کریں، وضو کریں۔ میری ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو میری چھوٹی ہمشیرہ نے، عرصہ پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز کے لیے صبح تو اٹھتے ہی ہیں، دیکھیں جو اچھی بات کسی کی ہو وہ آگے بڑھانی چاہیے، اور بری بات کو کہتے ہیں کہ وہیں روک دینا چاہیے۔ تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ وہ بھی بڑی ماشاءاللہ نمازی ہے، تو کہنے لگی کہ آپ پہلے ذرا اٹھ جایا کریں تو تہجد بھی پڑھ لیا کریں۔ بس وہ دن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے۔ اس دن سے میں نے اپنے دوستوں کو، احباب کو، اسی طرح علم آگے پھیلتا ہے، اسی طرح اچھائی آگے پھیلتی ہے، اور اسی طرح برائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ برائی کو روکیں، یہیں جہاں آئی ہے وہیں روک دیں۔
کیونکہ وہ بھی پھیلتی چلی جائے گی. تو بس پھر اس دن سے تہجد بھی شروع ہو گئی. مقام محمود تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے قدموں میں کہیں جگہ آ جائے, اس کے باہر کہیں قریب جگہ آ جائے, آپ کے بھی میری بھی. تو فجر تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے, باقی نمازوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہی دیتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور یہ قصد کر لیں کہ ہم نے بھی تہجد پڑھنی ہے. کبھی 2 رکعت پڑھ لی, کبھی 4 پڑھ لی, کبھی 6 رکعت پڑھ لی, 2 رکعت کر کے 2 رکعت نماز تہجد, 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ. بس پڑھ لیں. قبولیت اور مقبولیت تو اس کا کام ہے. لیکن ایک دل کی بات ہے کہ جب یہ پوچھا گیا حضرت علی سے, اللہ عالم بالصواب, اور جن سے بھی پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ دوسری دفعہ نماز اس وقت آدمی پڑھتا ہے جب اس کی پہلی قبول ہو گئی ہوتی ہے, اور نماز وہی پڑھتا ہے جس کو وہ نماز کی توفیق دیتا ہے, جس کو اپنے گھر بلاتا ہے. تو بس اس مقام کی طرف آپ بھی لپکیں, نیکیوں کی طرف تو لپک لپک کے, دوڑ دوڑ کے سبقت لے کے جانا چاہیے. اپنے گھر والوں کو بھی کہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, کہتے ہیں کہ 70 گنا ثواب ملنا ہے, 70 گنا ہدایت ہونی ہے. تو لے لیں, آئیں چلیں اس خزانے کو لیتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوٹ لیں, کیونکہ لوٹنے کا لفظ ہمارے ہاں برائی میں آتا ہے. میں کہتا ہوں جائیں, جا کے لے لیں, جتنا بھی چاہتے ہیں لے لیں, کیونکہ وہاں تو کھل جائے گا, خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. تو تہجد اور مقام محمود بڑے آسان ہیں. ایک ہی لمحے میں آپ کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے, ان کے قریب جانے کا موقع مل سکتا ہے. کہ آپ فجر کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں, تو کچھ دیر پہلے اٹھ جایا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کرے جو اس نے اپنے محبوب کے لیے رکھی ہیں, ہمیں بھی اس میں کچھ اللہ تعالیٰ اپنے حصہ عطا فرمائے, اور ہمارا یہ عمل قبول و مقبول ہو. اور یہ مہینہ ایسے ہزاروں مہینے آپ کے نصیبوں میں ہوں, آپ کے بچوں کے نصیبوں میں ہوں, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے, اور ہمارے لیے دین و دنیا کے راستے آسان کر دے, اور ہمیں اپنے سے علیحدہ نہ کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول کرے. اللہ حافظ. نگہبان.